ہم سب کی سلامتی ہوں. ہم دعا کریں. اے باپ آسمانی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ایک بار پھر ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا موقع دیا. اے باپ خداوند، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا پاک روح دے تاکہ ہم تیرا کلام تیرے پاک روح کے وسیلہ سے خداوند ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور تیرے کلام کے مطابق خداوند اس پر عمل کر سکیں. مسیح یسوع کے نام مانگتے ہیں، آمین. آج ہم جس موضوع پر کلام مقدس میں سے سیکھیں گے وہ ہے نجات. یہ جو لفظ نجات ہے جو کسی اور مذہب میں یا کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ کریشن ہی بائبل کی ہے. یہ لفظ جو ہے اس کے بعد دوسرے مذہبوں نے اس کو کاپی کیا. تو یہ لفظ جو ہے نجات ایکچوئل میں ہے کیا، جس کو ہم ہندی میں مکتی بھی بولتے ہیں، انگلش میں سالویشن بولتے ہیں، اردو میں ہم اس کو نجات بولتے ہیں. تو ایکچوئل میں جو بائبل کا جو پورا جو تھیم ہے، مین تھیم جو ہے وہ بنی نوع انسان کی نجات ہے، سالویشن ہے اس کی. کہ جب خود انسان نے آدم وہاں پہ عدن میں گناہ کیا اور خدا کی حضوری سے گر گیا، تو خدا نے وہیں پہ انسان کی نجات کا بندوبست کر دیا. بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ بائبل کی پہلی آیت سے ہی اگر ہم اس کو ہیبرو میں دیکھیں تو لفظ جو پہلا لفظ ہے بائبل کا، بیراشیت، ان دا بگننگ، جس کو ہیبرو میں ہم بیراشیت بولتے ہیں، اگر ہم اس کو ورڈ سٹڈی کریں تو اس میں ہی ہمیں خداوند کی نجات کا ہمیں ذکر ملتا ہے. تو آج ہم اس کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن جو لفظ نجات ہے یہ ایکچوئل میں اگر ہم اس کو ہیبرو لینگویج میں دیکھیں تو اس کا جو ہیبرو میں جو اس کو بولتے ہیں لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے بائبل کی لینگویج میں، تو وہ ہے یشوع. یشوع جو ہے، جس کو ہم اردو میں یسوع بولتے ہیں، اس کا جو مین مطلب ہے، جو ہیبرو میننگ ہے، وہ ہے نجات. یشوع، کیونکہ جیسے ہم نے متی کی انجیل پہلے باب کی اس کی 21 آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب فرشتہ نے یوسف کو پیغام دیا یسوع مسیح کے بارے میں خواب میں آ کر، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. یعنی انگلش میں اور ہیبرو میں جب اس کو دیکھیں تو وہ لکھا ہے تو اس کا نام یشوع رکھنا. یشوع خود ہی وہاں پہ فرشتہ جو ہے اس کا مطلب بیان کرتا ہے، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو ایکچوئل میں جو لفظ یشوع ہے اس کا مطلب ہی نجات ہے، نجات دینے والا ہے. جو ہم اس کو تھوڑا سا اس کا جو روٹ ورڈ ہے یش، ید، شین اور آئین، اور اس کو ہم جب اس کا مطلب ہے ریلیف دینے، بچانا، ریلیف دینا. لیکن جب ہم یشوع بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بچانے والا. اب بچانا جب اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو جو بچانا ہے وہاں پر ہم نجات جو ہے وہ ہمیں دکھوں سے بچانے کے کو بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. پھر مشکلوں سے بچانے کے لیے، مصیبتوں سے بچانے کے لیے، بیماری سے بچانے کے لیے، وبا سے بچانے کے لیے، مثلا کسی بھی طرح کی تکلیف سے، دکھ سے جو انسان کو تنگ کرتا ہے، جس سے انسان دکھی ہوتا ہے، اس سے بچانے کے لیے یہی لفظ استعمال بائبل مقدس میں ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں تو نوح کی بارے میں جب پیدائش کی کتاب 7 باب میں جب لکھا ہے کہ جب نوح نے اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے اس نے وہ کشتی تیار کی، یا آپ کو پیدائش کی کتاب اس کے 7 باب میں ملے گا، تو وہ جو بچانے کے لیے جو کشتی تیار کی وہاں پر اس نے وہاں پہ بھی لفظ یہی استعمال ہوا ہے. تو اگر ہم اسی لفظ کو گریک لینگویج میں دیکھیں جو کہ نئے عہد نامہ کی زبان ہے، جس میں اوریجنلی نئے عہد نامہ میں وہ لکھا گیا، تو وہاں پر جو لفظ ہمیں ملتا ہے اس کے لیے وہ ملتا ہے جو لفظ بچانا ہے، اس کا مطلب لفظ یوز ہوا ہے سوزو ہے. انگلش میں اس کو اگر ٹرانسلیٹ اسپیل کریں تو SOZO، لیکن بچانے والا یعنی سیویئر سوتیریا لکھا ہے اس میں یونانی زبان میں.
تو جو سوتیریا لفظ ہے وہ بائبل مقدس میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا جو مین مطلب ہے وہ بھی یہی ہے کہ بچانے والا. جیسے لوکا کی انجیل 19 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو جب بچانے اور ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. کہ جو ابن آدم ہے، یشوع ہے، اس کا جو نام کا ہی جو مطلب ہے وہ نجات دینے والا. اور اب اگر ہم اس کو اور دیکھیں تو نجات کی جو اب یسوع مسیح جو نجات کی بات کر رہا ہے وہ ہماری روحانی بھی اور جسمانی دونوں طرح کی نجات کی بات کرتا ہے. کیونکہ اگر ہم جسم میں زندہ رہتے ہیں تو اسی کے وسیلہ سے ہم روح کے لیے، اپنی روح کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی روح کی نجات کے لیے ایمان لاتے ہیں. اور اب اگر ہم قضات کی کتاب میں دیکھیں تو اس چیز کا ہمیں نظر آتا ہے کہ لکھا جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنی اسرائیل کے لیے ایک رہائی دینے والا برپا کیا، اس کو ان کو نجات دینے والا برپا کیا. اسی طرح دوسرے سیموئیل اس کی 22 باب اور اس کی 3 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی جب وہ گیت گاتا ہے تو لکھتا ہے کہ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے، یعنی میرا بچانے والا، نجات دینے والا ہے. تو اگر ہم بائبل مقدس میں ہی دیکھیں تو ہمیں جو نجات ہے وہ کئی طرح کی، یعنی جسمانی نجات کا بھی بائبل میں ذکر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف بائبل جو ہے وہ ہمیں روحانی نجات کی ہی بات کرتی، جسمانی نجات کی بھی وہ رہائی کی بات کرتی ہے. اگر ہم اعمال کی کتاب نیا نامہ میں دیکھیں تو اعمال کی کتاب اس کے 27 باب اور 34 آیت میں اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے اس لیے تمہاری منت کرتا ہوں کہ کھانا کھا لو، کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے، اور تم میں سے کسی کے سر کا ایک بال بیکار نہ ہوگا. اب یہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ سوتیریا لفظ ہوا ہے کہ خدا وہ یہاں پر جسمانی بچاؤ کی بات کر رہا ہے کہ جب وہ ان کا جو جہاز ہے وہ کریش ہو جاتا ہے تو طوفان میں تو وہاں پہ پولس رسولوں نے کہتے ہیں کہ وہ کئی دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، لیکن وہ خود یہاں پر جسمانی بچاؤ کے لیے پولس رسولوں نے کہتے. اسی طرح ہم اگر ہم فلپیوں کے خط میں اس کے پہلے باب کی 19 آیت دیکھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور یسوع مسیح کے روح کے انعام سے اس کا انجام میری نجات ہوگا. یہاں پر بھی وہ اپنی جسمانی بچاؤ کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم عبرانیوں 11 باب اور اس کی 7 آیت میں دیکھیں، جیسے ہم نے پہلے نوح کے بارے میں بات کی، تو یہاں پر بھی وہ جسمانی بچاؤ کی بات کر رہا ہے کہ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے. یعنی جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جو بائبل مقدس ہے وہ صرف روح کی بات کرتی ہے، جسم کی نہیں، ایسا نہیں ہے. بائبل مقدس مکمل ہمارے لیے زندگی کا، اس زندگی کا اور آنے والی زندگی کی نجات کا، صحت کا خیال رکھتی ہے، اور ہمیں اس کا سبق دیتی ہے کہ ہم نے کیسے اس سے بچنا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بائبل مقدس جو جسمانی بچاؤ کی بات کر رہی ہے. اگر ہم روحانی بچاؤ کے لیے ہم دیکھیں تو روحانی بچاؤ کے لیے بھی اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 77 آیت میں دیکھیں، 19 باب 9 آیت میں دیکھیں، اعمال کی کتاب 4 باب اور اس کی 12 آیت میں دیکھیں، اس کے 13 باب اور 26 آیت میں دیکھیں، پھر 16 باب 17 آیت میں اعمال کی کتاب میں، اسی طرح رومیوں کی کتاب پہلے باب کی 16 آیت میں بھی یہی لکھا ہے، 10 باب کی 10ویں آیت میں بھی لکھا ہے. اس طرح بہت سارے حوالے ہیں بائبل مقدس میں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بائبل مقدس کا جو مین تھیم ہے وہ ہی نجات دینا ہے، روحوں کی نجات ہے، جسم کی نجات ہے. وہ اسی لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے کہ ہماری نجات جو ہے وہ کنفرم ہو سکے، کیونکہ ہم اپنے کاموں کے سبب سے نجات نہیں پا سکتے تھے. اس لیے خداوند نے خود اس کا انتظام کیا اور وہ خود ہماری نجات بنا ہے. اب اگر ہم اس نجات کو دیکھیں تو دوسرے جو مذاہب ہیں، جو مذہب جس کو ہم بولتے ہیں، کوئی بھی مذہب ہے، مذہب جو ہے وہ نجات نہیں دے سکتا.
اگر آپ کسی بھی مذہب میں دیکھیں جا کوئی بھی مذہب ہے، اگر ہم غور کریں تو یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے پیچھے بھی مذہب کا ہاتھ تھا، اور مذہب کے نام نہاد جو سیلف میڈ جو ٹھیکیدار تھے اس وقت کے، جیسے ہمیں آج کل بھی بہت سارے مذہب کے ٹھیکیدار ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، جو ہر گلی میں ہر محلے میں آج کل عام ہیں، تو اسی طرح کے ٹھیکیدار اس وقت بھی تھے، اور اسی طرح وہ اپنے اس مذہب کی تشریح جو ہے اپنے حساب سے کرتے تھے، اور اپنے ان کے ریچولز تھے، اپنے ٹریڈیشنز تھے کہ وہ بائبل مقدس کو یا خدا کے کلام کو وہ صرف پڑھتے تھے، لیکن مرضی اپنی کرتے تھے، لوگوں پر جو قانون ہے یا حکم ہے وہ اپنے تھوپتے تھے، اور وہ ان سے وہی پورا کروانے کی خواہش رکھتے کہ اگر وہ حکم جو مذہب کے ٹھیکیداروں نے تیار کیے ہیں کہ یہاں پر بیٹھنا ہے، یہاں پر کھڑے ہونا ہے، چرچ پہ ٹائم پہ آنا ہے، اگر نہ آئے تو تمہاری برکتیں رک جائیں گی، اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم خدا جو ہے وہ غصے ہو جائے گا، اگر تم نے وہ نہ کیا تو خدا غصے ہو جائے گا، اگر اس حکم کو نہ مانا تو اسی طرح ہم دیکھیں پوری، اگر پہلے جو چاروں انجیلیں ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں اور یسوع مسیح کا وہ تقریباً ہر وقت ہی ایک طرح کا جو ہے وہ مسئلہ ہی ان کا آپس میں بنا رہتا ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ یسوع مسیح سے بھی، جو کائنات کا مالک ہے، جس کے منہ سے کلام ہے، جو خود کلام ہے، جس نے بائبل مقدس جو ہے کلام ہے جو وہ دیا، ان کو شریعت دی، اسی کو اس کی تشریح بتا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہی اس کی تشریح کرے۔ تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے ٹھیکیداروں نے ہی یسوع مسیح کو مصلوب کیا۔ مذہب کا جب ہم نام لیتے ہیں، جب ہم کسی بھی مذہب کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی آپ دنیا میں جتنے بھی آج کل مذہب ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی اگر ہم نجات کے بارے میں دیکھیں تو ان میں نجات کا جو کنسیپٹ ہے، پہلی بات ہے کہ نجات کا لفظ ان میں نہیں ہے، وہ انہوں نے بعد میں بائبل مقدس کو دیکھ کر کاپی کیا ہے۔ اب نجات کا جو کنسیپٹ ہے وہ ان کے لیے یہ ہے کہ ہمارے جو اچھے کام ہیں، اگر ہم اچھے کام کریں گے تو پھر ہم شاید خدا کے پاس جنت میں جا سکیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے نیکیاں زیادہ ہوں گی، کیونکہ خدا کے پاس جو ہے آخر میں وہ ایک ترازو ہوگا جس میں وہ نیکیوں کو اور ہمارے گناہوں کو رکھے گا، اور اگر نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت میں جائیں گے، اگر گناہ زیادہ ہوئے تو دوزخ میں جائیں گے۔ وہاں پر بھی کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر نیکیاں زیادہ ہوئیں اور گناہ، چلو نیکیاں 100 ہوئیں اور گناہ 99 ہو گئے تو، یا 10 ہو گئے گناہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ آدم نے تو ایک گناہ کیا اور اس کو عدن سے خدا کی حضوری سے باہر نکلنا پڑا، اور اب یہاں پر ہم یہ سمجھ نہیں آتی کہ خدا جو عدل کرنے والا ہے، جو عادل ہے، وہ یہ کیسے کرے گا کہ آدم کو تو ایک گناہ کی وجہ سے اس نے عدن سے باہر نکال دیا، اور اب یہاں پر جب وہ کر رہا ہے تو ایک کے پاس 10 گناہ ہیں، مان لو اس نے ساری عمر کوئی گناہ نہیں کیا، چاہے 10 ہی گناہ ہیں یا اس کی 1000 نیکیاں ہیں، 100 گناہ ہیں، لیکن وہ اتنے گناہوں کی وجہ سے اس نے جنت میں بلا لیا۔ اب یہ خدا کا انصاف ہم کیسے اس کو بیلنس کریں گے کہ آدم خدا سے نہیں پوچھے گا کہ بھائی مجھے تو ایک گناہ کے وجہ سے تو نے باہر نکال دیا، اور ان کو اتنے گناہوں کے وجہ سے تو نے اندر آنے دیا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ جو ہے، اور پھر دوسرا کنسیپٹ جو ایک اور یہ پایا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے معبود کے لیے جس کو وہ مانتے ہیں، اگر اس کے لیے تم دوسرے لوگوں کو جو اس معبود کو نہیں مانتے، یعنی جو میرے معبود کو اگر میں جس کو بھی مانتا ہوں، اگر میرے معبود کو دوسرا نہیں مانتا اور میں اس کو مار دوں تو میں ڈیفینیٹلی جنت میں جاؤں گا۔ اب اس چیز کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں، اگر میرا جو معبود ہے وہ اس کو نہیں مانتا تو میں اس کو مارنے سے کسی کا دوسرے کا دیا بجھا کے، چراغ بجھا کے، اور میں اپنا جلاؤں، یہ کیسا خدا ہے؟ کیسا معبود ہے جو دوسروں کا دیا بجھا کے میرا جلانا چاہتا ہے؟ کیا اس کے پاس وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا بھی دیا جلے اور میرا بھی جلے؟ اگر میرا خدا سچا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود پروو کرتا ہے،
مجھے اس کے لیے لڑنے کی یا اس کے لیے غیرت کھانے کی کہ میں اپنے خدا کی رکھوالی کروں، نہیں، میرا خدا میری رکھوالی کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، اور ان کا مذہب ایکچول میں یہ بتاتا ہے کہ اچھے کاموں کی وجہ سے یا پھر دوسرے کو مارنے کی وجہ سے آپ جا سکتے ہو۔ اب آپ خود اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا میں دوسرے کا دیا بجھا کے اپنا جلانا چاہتا ہوں، کہ میرے خدا کے پاس صرف ایک ہی دیے کا تیل ہے، تو وہ میرا ہی تبھی جلے گا اگر دوسرا جو ہے جو میرے خدا کو یا میرے معبود کو نہیں مانتا تو اس کو میں مار دوں تو ہی، یا میرے اچھے کرم جو ہیں، اگر اچھے کرم کیے، جو اچھے کام کیے ہیں، وہ میرا جو ہے میری نجات کا باعث بنا ہے۔ تو اب اگر ہم انسان اس دنیا میں رہتے ہیں، بار بار گرتے ہیں، یہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کی نجات سے محروم ہے، کیونکہ جب ہم نے گناہ کیا، جیسے آدم نے گناہ کیا، تو ہم جسمانی طور پر آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس جلال سے، خدا کی حضوری سے محروم ہو گئے، خدا سے ہماری جدائی بن گئی۔ اب جسم جو ہے اس کے ذریعہ سے ہم آدم کی اولاد ہیں، اس کا ڈی این اے ہے ہم میں، اور ہم اس کی وجہ سے اس دنیا میں ہیں، اور اس دنیا میں گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، گناہ اس سے ہو جاتا ہے، جانتے ہوئے بھی اور انجانے میں بھی۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو لے کر چلیں کہ اگر میں نے گناہ کیا ہے تو میں ساری عمر اسی چکر میں پڑا رہوں گا، اسی فکر میں کہ میں نیکیاں کروں، تو میں تو گناہ ایک بھی ہو گیا 10 ہو گئے تو نجات، تو کوئی ڈیفینیٹ چیز نہیں ہے۔ کوئی جو مذہب جو ہے، آپ کوئی بھی مذہب کو ڈیٹیل سٹڈی کر کے دیکھ لیں، میں کسی مذہب کا نام نہیں لیتا، لیکن جو بھی مذہب دنیا میں ہے، کسی بھی مذہب کی آپ ڈیٹیل سٹڈی کر کے دیکھیں تو وہاں پر آپ کو نجات کا کنسیپٹ اچھے کرموں کی وجہ سے یا دوسرے کو مارنے کی وجہ سے ہی آپ کو ملے گا، اور اس میں بھی آپ کو ڈیفینیٹ چیز جو ہے، جو شورٹی ہے، وہ پھر بھی نہیں دی جاتی کہ ہاں یہ کیا تو ڈیفینیٹ یہی آپ کو نجات ملے گی۔ نجات کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، لیکن یہاں پر جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، وہاں پر خدا نے اس جنت کو، اس نجات کو، خدا کی بادشاہی کو ہمارے لیے اس دنیا میں لے آیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جب تم ادھر آؤ گے تو میں تمہیں نجات دوں گا، وہاں پر جنت ملے گی مرنے کے بعد۔ وہ کہتا ہے کہ جیسا وہ اب ہے، یوحنا کی پہلا خط اس کا 4 باب اور 17 آیت میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں، یوحنا رسول کہتا ہے کہ جیسا وہ اب ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح اس وقت کیسا ہے، جلالی ہے، اسی طرح وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہم بھی ہوں گے۔ اس دنیا میں، ابھی ہم اس دنیا میں ہیں، تو جیسا وہ اب آسمان پر ہے ویسا ہی ہم دنیا میں ویسے ہوں گے۔ تو جو بائبل مقدس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نجات ہے وہ انسان کے کاموں کا سبب نہیں ہے، وہ نجات جو ہے وہ خدا کی دی ہوئی۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھیں، خروج کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 13 آیت دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہہ رہا ہے کہ یہ جو بچانا ہے، یہ تم اپنے کاموں سے نہیں بچ سکتے کسی سے بھی۔ جیسے ہم یہاں پر خدا کہتا ہے کہ اب تم چپ چاپ کھڑے رہو اور خدا کی نجات کے کام دیکھو کہ میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل نے خود اپنے کاموں سے وہاں پہ چھٹکارا نہیں پایا، بلکہ خدا نے انہیں چھٹکارا دیا۔ اگر ہم اسی چیز کو ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو وہ یہاں پر بھی خداوند ہمیں یہی سکھاتے ہیں۔ اگر ہم نکالیں
इफ्सियों का खत, उसका 2 बाब और 8 आयत। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। यहाँ पर भी देखें, खरूज की किताब 14 बाब की जो 13 आयत हमने पढ़ी है, वहाँ पर भी देखें, और यहाँ पर भी वो यही चीज़ बयान कर रहे हैं कि जो निजात है वो खुदा ने हमें दी है, उसके कामों के सबब से हमें मिली है, हमने खुद अपने कामों से नहीं पाई। कहता क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। यहाँ पर गौर से देखें कि हमारे अमाल या जो अच्छे काम हैं उनकी वजह से ये नहीं है, ये यीशु मसीह के किए हुए पर, जो उसने हमारे लिए किया है, उस पर ईमान रखने के बाइस है। अगर तीतस के खत में देखें 3 बाब और उसकी 4 आयतें, 4 और 5 आयत देखते हैं। तीतस का खत, उसका 3 बाब है, 4 और 5वीं आयत में देखें, लिखा है, मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई, तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से। यहाँ पर भी इस आयत को मुकम्मल एक एक लफ्ज़ को गौर करके देखें कि यहाँ पर भी हमारे अपनी आजाद की हुई, अपनी बनाई हुई रास्तबाजी, अपने किए हुए काम या अपनी की हुई कोई भी नेकी की वजह से खुदावंद कहता है कि तुम्हें नहीं मिला, बल्कि खुदा के फजल से। अगर हम पहला करंथियों उसका पहला बाब देखें, उसकी 26 आयत से आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर भी लिखा है, ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोर आवरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करें, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पकीज़गी और मखलसी। यानी हमारी जो रास्तबाजी है वो भी यीशु मसीह में है, हमारी पकीज़गी भी यीशु मसीह में है। उसने हमें पकीज़ पाक भी किया, क्योंकि लिखा है कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा खुदा पाक है, और वो पकीज़गी हमें अपने कामों के सबब से नहीं मिल सकती। यहाँ पर वो कहता है कि यीशु मसीह के वसीला से ही, उस पर ईमान लाने के वसीला से हमें रास्तबाजी भी मिल जाती है, जो खुदावंद की मत्ती की इंजील में लिखा है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी को ढूंढो तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी जो दुनियावी चीज़ें हैं वो भी खुदावंद यीशु कहता है कि तुम्हें मिल जाएंगी। किसकी रास्तबाजी? उसकी रास्तबाजी जो खुदा ने हमारे लिए मुहैया की है। और यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि खुदा की जो रास्तबाजी है वो यीशु मसीह पर ईमान लाने से उसकी रास्तबाजी भी हमें मिलती है, उसकी पकीज़गी भी मिलती है, और मखलसी यानी गुनाहों से माफ़ी भी मिल जाती है। तो हमें सारा पैकेज जो है, जो हमें खुदा के साथ मिलाने के लिए, उसके साथ दोबारा से एक होने के लिए, उसके साथ शराकत के लिए जो ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो हमें सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से मुकम्मल तौर पर मिल जाती है। क्योंकि खुदा ने किसी शर्त पर हमें ये नहीं दिया कि हम ये काम करेंगे, क्योंकि खुदा हमारी कमज़ोरियों को जानता है कि हम इंसान हैं, इस दुनिया में रहते हुए हमसे बार बार हम गिरते हैं। वो इसीलिए ज़िंदा खुदा है जो हमारी फीलिंग्स को, हमारे जज्बात को, एहसासात को समझता है। वो बुत नहीं है कि जिसे हमने उठा के खड़ा करना है, वो गिर गया तो हम उसको उठाए फिरते हैं, हमने उसकी लिए गैरत खानी है, हमने उसके नाम की इज्जत को बचाना है। वो
ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے خدا کی حفاظت کروں، اس کے نام کو پر کسی نے اگر کوئی برا کہہ دیا تو میں غیرت کھاتا پھروں۔ میرا خدا زندہ خدا ہے، وہ اپنے نام کی غیرت، اپنے نام کی حفاظت خود کرتا ہے، وہ میرا چرواہا ہے، وہ میری حفاظت کرتا ہے، نہ کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے خدا کی حفاظت کرتا پھروں، وہ میری حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہم رومیو کے خط اس کے 5 باب میں دیکھیں، رومیو کے خط اس کا 5واں باب اس کی 6 آیت سے پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو وہ ہماری خاطر ہوا، اس نے جان دی۔ اب جب اس نے ہمیں گناہ گار ہوتے ہوئے بغیر شرط رکھے اس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی۔ یہ نہیں کہ اس نے کہا یہ شرط رکھی کہ تم دے یکی دو گے، تم ہدیہ دو گے، تم گرجے ٹائم پر آؤ گے، تم نیکیاں کرو گے، تم روزے رکھو گے، تم دعائیں کرو گے، تم گوڈے رگڑو گے، تم یہ کرو گے وہ کرو گے تو میں جان دوں گا۔ نہیں، کسی شرط کے بغیر گناہ گار کے لیے اس نے جان دے دی۔ تو آگے کہتا ہے، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ یعنی جب ہم گناہ گار تھے تو اس نے ہمارے لیے جان دے دی بغیر کسی شرط کے، تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ تو جب گناہ گار ہوتے ہوئے اس نے ہمارے لیے جان دے دی تو اب تو ہم راست باز اس کے نام سے کہلائے جاتے ہیں۔ ہم راست باز ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں۔ جب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو بہت روحانی سمجھتے ہیں تو ہم دعا میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ خدایا میں گنہ گار ہوں، میں بہت گنہ گار ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں لاچار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اپنے آپ کو ہمبل ثابت کرنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کہتے ہیں، لیکن کلام مقدس یہ نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم پاکیزہ ہیں، ہم گناہوں سے معاف کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم خدا کے ان بھیڑوں کی مانند ہیں جو اس کو فالو کرتی ہیں۔ جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم راست باز ہیں، ہم پاک ہیں، کیونکہ یہ جو ساری شرطیں بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے پاس جانے کے لیے ہمیں پاک ہونا چاہیے، ہمیں راست باز ہونا چاہیے۔ یہی چیزیں سارے جو مذہب ہیں وہ یہی چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں وہ راست بازی، وہ پاکیزگی، وہ مخلصی یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ اگر پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھیں تو یسایہ کی کتاب اگر آپ 12 باب 2 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی وہ کہتا ہے، دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا۔ بائبل مقدس کا تھیم جو ہے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک وہ ایک ہی ہے کہ نجات، اور وہ نجات انسان کے کاموں کے سبب سے نہیں ہے، نہ شریعت کے وسیلہ سے ہے۔ غلطیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ اگر شریعت کے وسیلہ سے، حکموں پر عمل کرنے کے وسیلہ سے، اپنی راست بازی کے وسیلہ سے اگر ہم نجات پا سکتے تو مسیح کا اس دنیا میں آنا فضول تھا، عبث تھا۔ تو اس لیے ہمیں خدا کے کیے ہوئے پر ہی ایمان رکھنا ہے۔ اگر یسایہ کی کتاب 25 باب 9 آیت میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ اور اس وقت یوں کہا جائے گا کہ لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ یسایہ کی کتاب 33 باب اور 2 آیت میں بھی دیکھیں وہاں پہ بھی آپ کو یہی ملے گا۔ 49 چیپٹر کی 8 آیت میں دیکھیں وہاں پر بھی آپ کو یہی ملے گا کہ نجات دینے والا خدا ہے، انسان
اپنے آپ میں نجات یا رہائی یا مخلصی نہیں پا سکتا۔ یونا کی کتاب اس کے 2 باب اور 9 آیت میں دیکھے تو وہاں پہ بھی ہمیں ملتا ہے، کہتا ہے کہ میں حمد کرتا ہوں، تیرے حضور قربانی گزاروں گا۔ کہتا ہے میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزاروں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا، نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ یونا 2 باب اور 9 آیت بھی دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ خدا جو ہے نجات جو ہے اس کی طرف سے ہے، اور یہ مفت ہے، اس کا گفٹ ہے۔ جو گفٹ جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو نجات جو ہے جب ہم یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں، یشوع، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ ایک طرح کی ہماری دعا ہے سب سے چھوٹی۔ جب ہم اس کا نام اپنی زبان پر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ میرا بچانے والا ہے۔ یشوع یعنی یا شوا، یا خدا کا نام ہے جو لیے استعمال ہوتا ہے، شوا بچانے والا، کہ خدا جو ہے وہ میرا بچانے والا ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ یہ نام ہی اگر ہم جب یشوع نام لیتے ہیں اپنی زبان پر تو ہم خدا کی حمد کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرا خدا میرا بچانے والا ہے۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 7 باب اور اس کی 9ویں 10ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بھیڑ، بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے۔ یعنی ہم نے بہت سارے بائبل مقدس میں سے یہ حوالے پڑھے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، ہر جگہ پہ ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ جو نجات ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ نجات جو ہے وہ یشوع جو یسوع مسیح ہے اس کے نام میں ہے۔ جو ہم اگر ہم سمپل الفاظ میں یہ کہیں کہ جب ہم یسوع مسیح کا نام اپنی زبان پر لیتے ہیں یشوع، تو اس کا مطلب ہم خدا کی نجات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدایا نجات تیری طرف سے ہے، اور وہ تیرے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے مجھے میسر ہے، وہ مجھ میں اب رہتا ہے، میرے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اس کا وعدہ سچا ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں اس کے کلام کی باتوں کو احتیاط کے ساتھ سمجھنا اور عمل کرنا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں ہماری مخلصی ہے۔ اسی میں دعا کریں اور خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں، اس کو سمجھیں، خدا سے دعا کریں کہ خدا ہم کو کلام کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت دے۔ اسی سے ہم خدا کے پیار کو جان سکیں گے، خدا کے کلام نجات کے لیے، جس کے ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا، نجات جو ہے وہ یسوع مسیح کے نام میں ہے۔ خدا لکھا، اس کا جو ایک نام جو بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ ایمینول، یعنی خدا ہمارے ساتھ، ہر وقت وہ ساتھ ہے۔ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ یوحنا کی انجیل میں 13 باب میں کہتا ہے کہ پہلے میں تمہارے ساتھ تھا، اب تمہارے میں اندر ہوں گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ روح میں ہمارے اندر ہے، ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا چوپان ہے، ہمارے آگے آگے چلتا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، وہ ہمارے اندر ہے، وہ کسی بھی طرح سے ہم سے جدا نہیں ہوتا، کسی بھی حالت میں۔ جیسے رومیہ کے خط میں لکھا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ دنیا کی کوئی چیز، کوئی تنگی، کوئی بیماری، کوئی کسی طرح کی بھی مصیبت جو ہے وہ ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ خدا کی محبت، اس کا پیار، اس کا ساتھ، اس کی موجودگی ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، بلکہ ہمارے اندر ہے۔ اور اگر 23 زبور کی آخری آیت میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً بھلائی اور کرم ہر وقت، یعنی تیری جو تو میرے آگے آگے چلتا اور تیری رحمت اور تیرا کرم مجھے میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، میرے فالو کرتے ہیں، یعنی میں پیچھے سے بھی آگے سے بھی ہر طرح سے خدا کی رحم کے وسیلہ سے پروٹیکٹڈ ہوں۔ تو اس پر ایمان رکھیں کہ جو وہ کہتا ہے اس کا مطلب وہی ہے، کیونکہ وہ اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، وہ وفادار خدا ہے،
وفادار باپ ہے۔ مسیح یسوع کے نام میں خدا ہم سب کو اس قابل کرے کہ ہم خداوند کے کلام کو سمجھ سکیں اور اس کی نجات کی خوشخبری کو، نجات کے اس تحفے کو ہم اپنے روحوں میں، اپنے جسموں میں، اپنی زندگی میں قبول کر سکیں۔ مسیح یسوع ہم سب کو برکت دے، آمین۔